बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट अब्दुल गफ़ार। आज हम बात करेंगे फ़िज़िकल रिमांड के हवाले से। हमारा जो क्रिमिनल लॉ है वो बेस करता है रिमांड के जो कंसेप्ट के ऊपर, और जो रिमांड का कंसेप्ट हमारे यहाँ पुलिस ने बना दिया है वो इंतहाई डरावना है। और जब कोई ये कहता है कि फ़िज़िकल रिमांड पर मुल्ज़िम को पुलिस कस्टडी में भिजवा दिया गया है, तो हमारे यहाँ उर्फ़ आम में ये कंसेप्ट पाया जाता है कि शायद मुल्ज़िम के ऊपर कोई तशद्दुद किया जाएगा, मुल्ज़िम के ऊपर कोई जुल्म किया जाएगा। और ये सारी चीज़ें हमें रोज़ टार्चर से रिलेटेड देखने को भी मिलती हैं और थानों में होता भी है। अब हमने पहले फ़िज़िकल रिमांड को समझना है, और फ़िज़िकल रिमांड को समझने के बाद इस नतीजे पर पहुंचना है कि अगर किसी के साथ थाने में कोई ज़्यादती हो रही है और दौरान रिमांड अगर पुलिस तशद्दुद कर रही है, तो उसका कानूनी हमारे पास कौन सी रेमेडी है कि हम जाएं किसी कोर्ट ऑफ लॉ में और वहां जाके हम गुजारिश करें कि जनाब जुल्म हो रहा है, जब कानून ने इस बात की इजाज़त नहीं दी तो ये ऐसा पुलिस क्यों कर रही है। हमारा क्रिमिनल लॉ CRPC, जिसको हम ज़ाब्ता फौजदारी कहते हैं, सेक्शन 167 CRPC और सेक्शन 344 CRPC रिमांड को डील करते हैं। 167 फिजिकल रिमांड को डील करता है, जबकि सेक्शन 344 डील करता है जुडिशल रिमांड को। सबसे पहले हमारे क्रिमिनल लॉ में जब भी कोई क्राइम या ऑफेंस होता है तो कोई भी जाके जब इन्फॉर्म करता है मुतलका पुलिस स्टेशन में या मुतलका SHO को, तो वो एक स्पेशल रजिस्टर्ड होता है जिसके अंदर वो उसको दर्ज किया जाता है। हम कहते हैं कि ये FIR दर्ज हो गई है या फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट वहाँ पर दर्ज हो गई है। जब फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज हो जाती है तो उसके बाद पुलिस इंक्वायरी करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है। इंक्वायरी का वर्ड हमेशा कोर्ट ऑफ लॉ के लिए इस्तेमाल होता है, और इन्वेस्टिगेशन का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल होता है जो भी इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी हो, वो FIA हो सकती है, वो नैब हो सकती है, या वो पुलिस हो सकती है। अब जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को ये लगता है कि हमने मुल्ज़िम को गिरफ़्तार करना है और बग़ैर मुल्ज़िम को गिरफ़्तार किए जो है वो मामला हल नहीं हो सकता, या हम इन्वेस्टिगेशन अपनी कंप्लीट नहीं कर सकते, तो इसके लिए पुलिस वाले मुल्ज़िम को गिरफ़्तार करते हैं। कानून ये कहता है कि जब उसको गिरफ़्तार किया जाएगा तो फ़ौरन उसकी गिरफ़्तारी जो एक रजिस्टर है उसके अंदर दर्ज की जाएगी कि हमने मुल्ज़िम को इतने बजे इस जगह से गिरफ़्तार किया है। अब एक चीज़ आप माइंड में रखें, हमारे यहाँ जो पुलिस जुल्म करती है वो ये है कि जो मुल्ज़िम को गिरफ़्तार कर लिया जाता है, लेकिन एक एक हफ़्ता 10-10 दिन तक गिरफ़्तारी नहीं डाली जाती और मुल्ज़िम बेचारा बैठा रहता है। जो आपका लॉ है वो ये कहता है कि मुल्ज़िम को आपने विद इन स्पेसिफिक टाइम मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है वो 10-10, 15-15 दिन मुल्ज़िम को थानों में बिठाए रखते हैं, गिरफ़्तारी नहीं डालते। अब मजिस्ट्रेट के पास तो तब पेश करेंगे जब गिरफ़्तारी डाल देंगे या गिरफ़्तारी उसकी दर्ज कर देंगे। जब गिरफ़्तारी दर्ज नहीं होगी, वो चाहे हफ्ता बिठाए रखें चाहे वो 10 दिन बिठाए रखें, तो अगर मुल्ज़िम गिरफ़्तार हो गया है और मुल्ज़िम की गिरफ़्तारी जो है वो पुलिस ने दर्ज नहीं की और गैर कानूनी तौर पर उसको थाने में बिठाया हुआ है, तो इसको ये कहा जाता है कि उन्होंने ये जो डिटेंशन है उसको इलीगली डिटेन किया हुआ है। और इसकी जो रेमेडी है वो हमारे यहाँ एक पिटीशन है, हैबियस कॉर्पस की पिटीशन, वो हम सेशन जज साहब के पास जाते हैं, वहाँ जाकर एक दरख्वास्त फाइल करते हैं और उस दरख्वास्त की बुनियाद पर मुल्ज़िम को बायाब करवाया जाता है। और अगर जिस वक्त थाने से मुल्ज़िम को लाया गया है उस वक्त तक मुल्ज़िम की गिरफ़्तारी अगर दर्ज नहीं हुई, तो फिर मुतलका SHO और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के ख़िलाफ़ अदालत ना सिर्फ कार्रवाई करती है बल्कि मुकदमा दर्ज होता है। अब क्योंकि जो ले मैन है वो लॉ को नहीं जानता, और हमारा लॉ कहता है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। अब आप ये नहीं कह सकते मुझे पता नहीं था, पता होना चाहिए। और मैं तो इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हमारे यहाँ जो बेसिक लॉ है, जो LLB नहीं करता या जिसने वकालत नहीं करनी, जो जुडिशरी में नहीं जाना चाहता, लेकिन हमारे यहाँ जो एजुकेशन है उसमें मैट्रिक के बाद एक सब्जेक्ट लॉ का होना ज़रूरी है। जब कानून ये कहता है कि आपको कानून का नहीं पता तो हम इसके ज़िम्मेदार नहीं हैं, तो फिर कानून भी कौम को सिखाना होगा। आईन पाकिस्तान का इल्म हो पूरी कौम को ये पता हो कि अगर मेरे साथ
یہ اوفینس ہوتا ہے تو میں کہاں جاؤں گا ریلیف لینے کے لیے؟ ہمارے ہاں سب سے بڑا جو دکھ کی بات ہے کہ جب کوئی اوفینس ہوتا ہے اس کے بعد وہ درخواست ہی غلط لکھتے ہیں، جس کی بنیاد پر کیس کمزور ہو جاتا ہے۔ جب ایف آئی آر کمزور ہوگی، آگے چاہے اس نے مرڈر کیا ہے، لیکن اس کی بنیاد پر جب ایف آئی آر کمزور ہوگی، تفتیش کمزور ہوگی، آپ ایویڈنس غلط دیں گے، اس کی بنیاد پر اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ ملے گا اور اس کے اوپر عدالتیں کچھ نہیں کر سکتی۔ تو قانون کا پتہ ہونا ضروری ہے، اور اسی لیے ہم نے یہ چینل شروع کیا ہے کہ ہر پاکستانی کو ہم نے قانون کا علم دینا ہے، تاکہ ہر پاکستانی جو ہے وہ بیسک جو لا کا نالج ہے وہ اس کے پاس ہو، اور کوئی اس کے رائٹ کو انفرنج نہ کرے، کوئی اس کے ساتھ زیادتی نہ کرے۔ اب جب ملزم گرفتار ہو گیا، قانون کہتا ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ نے مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ اس کو گرفتار کیا اور اس کو تھانے بٹھا دیں اور آپ انتظار کریں کہ پہلے میں 24 گھنٹے اس کو یہاں پر بٹھاؤں، پھر جا کے میں مجسٹریٹ کے سامنے پیش کر کے فزیکل ریمانڈ کی ریکویسٹ کروں۔ قانون کہتا ہے کہ اس 24 گھنٹے میں بھی اس کی ذمہ داری ہے انویسٹیگیشن کرے، اور اگر اس 24 گھنٹے میں انویسٹیگیشن کمپلیٹ نہ ہو پھر جائے فردر جو ہے وہ فزیکل ریمانڈ کے لیے۔ فزیکل ریمانڈ کے لیے وہ عدالت میں جاتا ہے، عدالت اس کو فزیکل ریمانڈ 1 دن کا 2 دن کا، ہمارے ہاں کرمنل لاء میں ٹوٹل جو فزیکل ریمانڈ ہے وہ میکسیمم 14 دن کا ہے۔ جو آپ کا نیب کا قانون ہے یا جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت یا آرڈیننس کے تحت ہے، وہ جو قانون ہے وہ سارے کا سارا 90 دن کا آپ کو فزیکل ریمانڈ کا حق دیتا ہے کہ آپ 90 دن تک فزیکل ریمانڈ لے سکتے ہیں۔ اب جب فزیکل ریمانڈ لے کر کوئی جاتا ہے اور آپ کو یہ لگتا ہے آپ ملزم ہیں اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ کوئی انویسٹیگیشن نہیں کر رہے، تو آپ عدالت میں آ کے اگلے دن درخواست دے سکتے ہیں کہ فزیکل ریمانڈ ختم کیا جائے، کیونکہ مجھ سے تو کوئی تفتیش نہیں ہو رہی۔ اگر دوران حراست پولیس تشدد کرتی ہے، پولیس مارتی ہے، پولیس آپ کے اوپر ٹارچر کرتی ہے یا بلیک میل کرتی ہے، تو جب آپ کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا یا آپ کی فیملی ممبر میں سے یا آپ کے جو وکیل ہیں وہ عدالت میں درخواست دے سکتے ہیں، اور اگر ٹارچر ہوا ہوگا تو عدالت اسی وقت آپ کے میڈیکل کروانے کا حکم جاری کرے گی، اور میڈیکل کے بعد اس پولیس آفیسر پر مقدمہ درج ہوگا۔ اور یہ ڈیلی روٹین میں ایسا ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ سوچ کے بیٹھے رہیں کہ وہ ظلم کر رہے ہیں اور ہم خاموش بیٹھے رہیں کہ ہمارا کیس خراب ہوگا، وہ ہمارے ساتھ زیادتی کریں گے، ہمیں کسی اور کیس میں اندر کر دیں گے، یہ ساری چیزیں سوچتے رہیں گے تو یہ نظام ٹھیک نہیں ہوگا۔ کسی نے اس نظام کے خلاف بغاوت کرنی ہے اور کسی نے نظام کو اس جگہ پر لے کر آنا ہے جس کی قانون اجازت دیتا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں جو بیکورڈ علاقے ہیں وہاں جو پولیس کا نظام ہے یا جیسے پولیس وہاں پر معاملات کو دیکھتی ہے تو لوگوں کے اندر ایک ڈر ہے، ایک خوف ہے، جس کی بنیاد پر لوگ پولیس کے خلاف کارروائی نہیں کرتے۔ حالانکہ پولیس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے اگر وہ غیر قانونی طور پر آپ کو تھانے میں بٹھائے یا تھانے میں آپ کے ساتھ غیر قانونی جو ہے آپ کے ساتھ وہ بیہیویئر یا ایٹیچیوڈ رکھے، تو آپ کے پاس ریمیڈی ہے۔ اب جب 2 دن کا فزیکل ریمانڈ ملا ہے اور وہ عدالت میں پیش ہوا ہے تو اب ملزم کا وکیل بھی عدالت میں پیش ہوگا، مدعی کا وکیل بھی عدالت میں پیش ہوگا، اور تب تک ریمانڈ نہیں ملتا جب تک پولیس عدالت کو سیٹسفائی نہ کرے کہ جو پہلے 2 دن کا ریمانڈ ملا تھا ہم نے اس میں یہ تفتیش کی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تفتیش بھی 0/0 ہے اور پولیس والے پھر کہیں کہ ہمیں 5 دن کا ریمانڈ چاہیے۔ عدالت پہلے یہ دیکھتی ہے کہ جو ان کو پہلے ہم نے جو ریمانڈ دیا تھا اس میں کیا کارکردگی ہے، اور جس کے بعد اگلے ریمانڈ کی جو ان کی درخواست ہے یا استدعا ہے، عدالت اس کے بعد اس کے اوپر فیصلہ کرتی ہے۔ ایک چیز آپ مائنڈ میں رکھیں، ہمارے ہاں ایک کنفیشن کا جو کنسیپٹ ہے اقبال جرم کا، اور میں نے اس دن بھی اس کے اوپر بات کی تھی تو کچھ دوستوں نے آگے سوال پوچھا تھا۔ اقبال جرم یہ ہے کہ جب اگر پولیس نے آپ کو گرفتار کیا ہوا ہے یا آپ کا فزیکل ریمانڈ لیا ہے پولیس نے، تو وہ یہ نہیں کہ تشدد کر کے آپ سے اگلوا لے اور آپ ڈر کے مارے کوئی بات بتائیں نہیں کہ ہم اگر بتا دیں گے تو ہمارے خلاف کیس ہو جائے گا۔ قانون یہ کہتا ہے کہ کنفیشن اقبال جرم جو پولیس کے سامنے ہوتا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، سوائے ریکوری کی حد تک۔ اگر آپ انفارمیشن دیتے ہیں کہ فلاں جگہ سے پسٹل پڑا ہے اور پولیس آپ کو لے جاتی ہے، موقع سے پسٹل برآمد ہو جاتا ہے یا ریکور ہو جاتا ہے، اس حد تک جو ریکوری ہے اس کی حد تک اس کی جو کنفیشن ہے پولیس کے سامنے اس کی ویلیو ہے، لیکن قانون جو جرم ہے اس کو ماننے کا جو کنفیشن ہے اس کی
کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اگر پولیس لکھ کے بھی لے آئے کہ انہوں نے پولیس کے سامنے اعتراف جرم کر لیا تو عدالت صرف اس بنیاد پر ملزم کو سزا نہیں سنائے گی، بلکہ عدالت قانون کے مطابق اس کا جو ٹرائل ہوگا اس کو کمپلیٹ ہونے کے بعد اگر پروسیکیوشن اس کے خلاف جرم ثابت کرے گی تو تب اس کو سزا ہوگی، نہیں تو سزا نہیں ہوگی۔ اور اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر پولیس کے سامنے اس نے اقبال جرم کیا بھی ہے اور اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے تو پولیس کا کیا مقصد ہے؟ آپ بھی بہتر جانتے ہیں، میں بھی بہتر جانتا ہوں جو ہمارے پولیس کا انوائرمنٹ ہے، کہ پولیس تو ہر بے گناہ کو 2 دن مارے گی اور مارنے کے بعد وہ اسے اقبال جرم کروا لے گی۔ تو پھر تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی اب جس کو بھی پکڑا جاتا ہے یا جس کے بھی خلاف FIR ہوتی ہے 40% اگر وہ ہوں گے جو واقعی اوریجنل وہ لوگ تھے جنہوں نے کوئی غلط کام کیا ہے، 60% تو بے گناہ پکڑے جاتے ہیں۔ تو اگر بے گناہ کو 2 دن وہ ٹارچر کریں یا ان کے اوپر تشدد کریں یا ڈرائیں دھمکائیں یا بلیک میل کریں اور ان سے منوا لیں اور منوانے کے بعد کیا اس کو پھانسی لگا دیا جائے گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ اور میں سمجھتا ہوں اگر ایسا ہونے لگ جائے گا تو ہمارے قانون کا جو مذاق بن جائے گا۔ تو فزیکل ریمانڈ سے آپ نے کبھی یہ نہیں سمجھنا کہ جب جسمانی ریمانڈ پر بھجوا دیا ہے تو اب پولیس والوں کے پاس سارے اختیارات آ گئے ہیں، وہ چاہے ملزم کے ساتھ جیسا سلوک کریں۔ بالکل ایسا نہیں ہے۔ قانون کے مطابق وہ تفتیش کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ غیر قانونی آپ کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں تو آپ اس کے خلاف درخواست دے کے کارروائی کروا سکتے ہیں، اور اگر آپ کا انہوں نے بغیر کسی ریزن کے فزیکل ریمانڈ لیا ہے تو آپ اس کو اس سے بڑی عدالت میں چیلنج بھی کر سکتے ہیں کہ جناب میرا ریمانڈ بنتا نہیں تھا۔ ایک بندہ چیک ہے، اگر اس کے پاس اس نے اوریجنل چیک ہی دے دیا ہے، اب پولیس کا یہ کام نہیں کہ پیسے ریکور کروائے۔ 489F کا جو چیک کا پرچہ ہے اس میں ریکوری کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، صرف ڈس اونیسٹی کی اس کو سزا ملتی ہے یا اس کے اوپر کیس چلایا جاتا ہے۔ تو اب پولیس بندے کا 5 دن کے لیے ریمانڈ لے جائے کہ ہم نے اسے پیسے ریکور کروانے ہیں تو قانون اس کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ 5 دن تھانے میں نہیں بیٹھے رہیں گے، آپ اس آرڈر کو جا کر سیشن کورٹ میں چیلنج کریں گے اور آپ اس جو فزیکل ریمانڈ کا حکم ہے اس کو خارج کروائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک آپ جوڈیشل ریمانڈ پر، فزیکل ریمانڈ ختم ہوگا اور عدالت آپ کو جوڈیشل ریمانڈ پر بھیجے گی، جب تک آپ کو جوڈیشل ریمانڈ پر نہیں بھیجا جائے گا تب تک نان بیلیبل اوفینسز میں آپ ضمانت کی درخواست نہیں دے سکتے۔ یہ کنسیپٹ ہے۔ تو انشاءاللہ جو ہے وہ ہم نہ صرف کرمنل لا بلکہ سول لا، سروس لا، جو ریٹ کا جو ہماری کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن ہے ہائی کورٹ کی، سپریم کورٹ کی، انشاءاللہ ان کے اوپر، اور ہمارا جو اسلامک لا ہے، شریعہ لا ہے، جو ہمارا وراثت کا قانون ہے، جو ڈیورس کا قانون ہے، جو ہمارے ہاں خلا کا قانون ہے، انشاءاللہ ہر ٹاپک کے اوپر ہم جو ہے وہ بات کیا کریں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔